become death, the destroyer of worlds. The Manhattan. Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger. تصور کیجئے ایک ایسی صبح جب سورج کی روشنی زمین پر اترنے سے پہلے ہی آسمان پر موت کا سایہ لہرا رہا ہو۔ ایک ایسا لمحہ جب انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے وجود کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تصور کیجئے ایک شہر جو ایک عام صبح کی طرح بیدار ہو رہا ہے۔ بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لوگ اپنے کام پر جانے کے لیے جلدی میں ہیں اور ماؤں کے ہاتھوں میں ناشتے کی خوشبو ہے۔ مگر صرف ایک پل بعد آسمان سے آنے والا ایک ایسا آگ سب کچھ بدل ڈالے گی۔ وہ آگ جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے خوف میں جگڑ دی۔ یہ کہانی ہے 6 اگست 1945 کی اس صبح کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ What has been done is the greatest achievement. Well, I thought it was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. 6 اگست 1945 کی صبح ایک امریکی طیارہ جسے انولا گے کہا جاتا تھا خاموشی سے جاپان کے شہر ہیروشیما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طیارے کے اندر ایک ہتھیار موجود تھا جس کا نام تھا لٹل بوائے۔ ہیروشیما میں اس روز آسمان صاف تھا۔ There is clear and visibility is excellent. Command, wind. شہریوں کو لگا کہ آج بھی کوئی عام دن ہے۔ 2 مرتبہ فضائی عملے کے سائرن بجے، لیکن خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں نے سکون کا سانس لیا، مگر چند لمحوں بعد یہ سکون ایک ایسی تباہی میں بدل گیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ صبح 8:15 پر لٹل بوائے کو ہیروشیما پر گرایا گیا۔ چند ہی سیکنڈز میں ایک ایسا دھماکہ کہ پورا شہر روشنی اور آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک سفید روشنی جس نے آنکھوں کو اندھا کر دیا، ایک جھٹکا جس نے زمین کو لرزا دیا، اور پھر ایک ایسی آگ جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ تقریباً 80,000 لوگ لمحوں میں ہلاک ہو گئے، ان میں زیادہ تر بچے، عورتیں اور بوڑھے تھے۔ دھماکوں کے بعد آگ کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ شہر کے 70% سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے بچنے کی کوشش کی ان کے جسم جلس چکے تھے، کچھ کی کال پگھل رہی تھی، کچھ پانی کے لیے چیخ رہے تھے، مگر زمین میں پینے کے قابل پانی تک باقی نہیں رہا تھا۔ شہریوں کی آنکھوں میں صرف خوف اور سوال تھا کہ آخر یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی آگ ہے جسے بجھانا ممکن ہی نہیں؟ ہیروشیما پر گرنے والا بم صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ انسانیت کے خلاف انسان کی اپنی بنائی ہوئی تباہی تھی۔ امریکہ نے یہ حملہ اس لیے کیا کہ جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے اور دنیا کو اپنی عسکری برتری دکھا سکے۔ A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. But only surrender can prevent the kind of ruin. 3 دن بعد ایک اور شہر ناگاساکی اسی انجام سے گزرا۔ تقریباً 2 لاکھ انسان ان دونوں بمباریوں میں مارے گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے اور نسلوں تک ان کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ کینسر، معذوریہ اور نفسیاتی صدمے آج تک ان شہریوں کی کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس منصوبے سے جسے تاریخ میں مین ہٹن پروجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ Manhattan Project. دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ یورپ کے میدان جنگ میں لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، ایشیا خون اور بارود کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ مگر ان سب تباہکاریوں سے بڑھ کر ایک خوف جو دلوں میں پل رہا تھا، یہ خوف تھا کہ کئی جرمنی کا اڈالف ہٹلر ایٹم کی طاقت سے کوئی نیا ہتھیار بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس وقت سائنس نے ایٹم کی توانائی کا راز افشا کر دیا تھا اور سب جانتے تھے کہ اگر یہ طاقت جنگ میں استعمال ہوئی تو پوری دنیا لمحوں میں مٹ سکتی ہے۔ یہی خوف امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کو ایک میز پر لے آیا۔ یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ایک سائنسدان کی قلم نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ 2 اگست 1939 پیکونگ، لانگ آئی لینڈ، ایک چھوٹے سے گھر میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک خط لکھا۔ ایک خط جو امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کے نام تھا۔
بظاہر یہ چند صفحات پر مشتمل ایک نصیحت تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایٹمی دور کا آغاز تھا۔ آئنسٹائن نے اپنے خط میں لکھا کہ حالیہ دنوں میں فزکس کی دنیا میں حیران کن پیش رفت ہوئی۔ یورینیم کا عنصر ایک ایسے نئے ذریعے توانائی میں بدلا جا سکتا ہے جو نہ صرف بجلی اور توانائی کے لامحدود امکانات رکھتا ہے بلکہ اس سے ناقابل تصور ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یورینیم کے بڑے ذرات میں چین ری ایکشن پیدا کر دیا جائے تو اس سے ایسی طاقتور بم تیار ہو سکتے ہیں جو ایک ہی لمحے میں پورے پورٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو مٹا ڈالے، اور یہ بھی یاد دلائے کہ دنیا کے سب سے زیادہ یورینیم کے ذخائر بیلجین کانگو میں موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس صرف کم معیار کی اور لامحدود مقدار کی کانیں ہیں۔ ناظرین، خط میں انہوں نے روزویلٹ کو تجویز دی کہ حکومت کو فوری طور پر سائنسدانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنا چاہیے اور ایک ایسے نمائندے کی ضرورت ہے جو نہ صرف انہیں فنڈز مہیا کرے بلکہ یورینیم کے ذخائر پر قابو پانے کے لیے سرکاری اقدامات کرے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ جرمنی نے پہلے ہی چیکوسلواکیہ کی قانون سے یورینیم کی فروخت روک دی ہے۔ یہ محض عام اقدام نہیں تھا، اس کے پیچھے اس حقیقت کا خوفناک اشارہ چھپا تھا کہ نازی سائنسدان بھی اسی راز پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس خط میں محض چند جملے نہیں تھے، یہ دراصل ایک انتباہ تھا، ایک دروازہ تھا جو انسانیت کو توانائی کے نئے امکانات کی طرف بھی لے جا سکتا تھا اور ہلاکت خیز تباہی کی جانب بھی۔ آئنسٹائن کا یہ خط ہی وہ چنگاری تھا جس نے مینہٹن پروجیکٹ کو جنم دیا، The Manhattan Project. اور یوں ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیار تیار کرنا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ اتنا خفیہ تھا کہ خود امریکہ کے نائب صدر ہیری ٹرومین کو بھی اس کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ یہ راز صرف چند اعلیٰ حکام اور سائنسدانوں تک محدود تھا۔ اس منصوبے کو مینہٹن پروجیکٹ کا کوڈ نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں دنیا کے ذہین ترین سائنسدان شامل، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نازی جرمنی کے مظالم سے بھاگ کر امریکہ پہنچے تھے، جن میں کئی یہودی نژاد سائنسدان بھی شامل تھے۔ ایک مشہور خط جو البرٹ آئنسٹائن نے امریکہ کے صدر کو لکھا اس سارے منصوبے کا بنیاد بنا۔ اس خط میں آئنسٹائن نے خبردار کیا تھا کہ اگر جرمنی پہلے ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی، اور یوں امریکہ نے فیصلہ کیا، سائنس کو ہتھیار بنانے کا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جس کے نتائج نے انسانیت کی بنیادیں ہلا دی۔ 1943 میں نیو میکسیکو کے ایک سنسان صحرا میں ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی گئی جسے لاس الاموس نیشنل لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں سائنسدان، انجینئرز اور ماہرین ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے۔ وہ مقصد تھا ایک ایسا ہتھیار تیار کرنا جو دشمن کو لمحوں میں فنا کر سکے۔ ان سب کی قیادت ایک ایسے شخص کو سونپی گئی جو بعد میں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ اس کا نام تھا جے رابرٹ اوپن ہیمر۔ We knew the world would not be the same. اوپن ہیمر ایک تھیوریٹیکل فزسٹ تھے جس کے ذہن میں سائنسی علم اور عملی بصیرت دونوں جمع تھے۔ وہ سائنس کے عاشق تھے، لیکن جنگ کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ اپنی علم کی دولت کو جنگی ہتھیار میں بدل دے۔ کچھ ہی سالوں میں یہ منصوبہ اپنے نتائج دینے لگا۔ سائنسدانوں نے 2 مختلف اقسام کے بم تیار کیے۔ پہلا بم یورینیم پر مبنی تھا جسے لٹل بوائے کا نام دیا گیا۔ دوسرا بم پلوٹونیم پر مبنی تھا جسے فیچ مین کہا گیا، اور یہ دونوں ہتھیار دنیا کی تاریخ بدلنے والے تھے۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان ہتھیاروں کا پہلا استعمال کہاں اور کب ہوگا۔ The first gun-type bomb, known as Thin Man, proved impractical for use with plutonium-type bomb known as Little Boy, despite the complexities of enriching its uranium-235 isotope. لیکن اس سے پہلے ایک اور تجربہ ہونا باقی تھا، ایک ایسا تجربہ جس نے پہلی بار دنیا کو ایٹمی دھماکے کا منظر دکھایا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امریکہ نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ریگستان میں۔ اس تجربے کو ٹرینٹی کا نام دیا گیا، اور یوں امریکہ دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت بن گیا۔ جب آگ کا گولہ آسمان کی طرف اٹھا اور ریگستان لرز اٹھا، اس پورے منصوبے کے سربراہ رابرٹ اوپن ہیمر کے ذہن میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے۔ Now I am become death, the destroyer of worlds. ہیروشیما پر گرنے والا بم صرف ایک ہتھیار نہیں تھا،
یہ انسانیت کے خلاف انسان کی اپنی بنائی ہوئی تباہی تھی۔ ناظرین، ہیروشیما کی صبح نے انسانیت کو آئینہ دکھا دیا، یہ کہ جب انسان اپنی عقل اور علم کو امن کی بجائے جنگ کے لیے استعمال کرتا ہے تو نتیجہ صرف موت اور بربادی ہوتا ہے۔ آج دنیا کے پاس ہزاروں ایٹمی ہتھیار ہیں جو سیکنڈوں میں زمین کو تباہ کر سکتے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے ہیروشیما سے کچھ نہیں سیکھا؟ یہ کہانی صرف ہیروشیما کی نہیں، یہ کہانی انسانیت کے ضمیر کی۔ جنگ وہ لفظ جسے سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے، مگر 20ویں صدی کی پہلی نصف میں دنیا نے ایسی جنگیں دیکھی جس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل دیا۔ دوسری عالمی جنگ ایک ایسی لڑائی جس میں یورپ کے میدان، ایشیا کے جزیرے اور بحر الکاہل کی لہریں سب خون اور آگ کی گواہ بنی۔ ان سب میں ایک کہانی جاپان کی بھی تھی، جو ابتدا میں فتح کی لہروں پر سوار ہوا مگر آخر کار اپنی تباہی کے دہانے پر جا پہنچا۔